اچھا جی، اگر آپ نے بلوچستان کی تازہ خبروں سے باخبر رہنا ہے تو درون ٹی وی کی واٹس ایپ چینل کو فالو کریں، لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہے، ڈسکرپشن پہ جائیں اور اس کو کلک کریں اور فالو کریں۔ دیکھیں جی، 28ویں ترمیم پہ یہ ہمارا تیسرا ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 2 ویڈیوز میں ہم نے کہا تھا کہ بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم پاس کی جائے گی۔ 28ویں ترمیم میں کیا 28ویں ترمیم میں موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں کہ صوبے بننے تھے تمام صوبوں، 4 صوبوں کے اندر، یعنی کہ ٹوٹل بلوچستان سمیت پورے پاکستان کے باقی صوبوں میں 35 صوبے بننے تھے۔ اس کے علاوہ NFC ایوارڈ میں کٹوتی کرنی تھی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ختم کرنی تھی، کراچی اور گوادر کو وفاق کے حوالے کرنا تھا، ہیلتھ اور ایجوکیشن کو بھی وفاق کے حوالے کرنا تھا۔ اس طرح کے بہت سارے نکات موجود تھے 28ویں ترمیم میں جن کو پاس ہونا تھا بجٹ سے پہلے، لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 28ویں ترمیم فی الحال پوسٹ پونڈ ہو گئی ہے، اس کو سائڈ پہ رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی ڈٹ گئی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپل پارٹی نے کمپرومائز کیا تو اس کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں پیپل پارٹی نے آخرکار بالکل انکار کر دیا کہ 28ویں ترمیم پہ وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے پہلے پیپل پارٹی ہیلے بہانے کر رہی تھی، اس کی لیڈرشپ باہر جا رہی تھی، دورے کر رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وقت گزر جائے، بجٹ آ جائے، بجٹ کے بعد پھر معاملہ یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ معاملہ بالکل سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور فیصلہ کرنے کی جو گھڑی ہے وہ آ پہنچا تو پیپل پارٹی نے مسلم لیگ نون یعنی کہ مرکزی حکومت کو کہا کہ اگر آپ نے تقسیم کرنی ہے، آپ پنجاب کو تقسیم کر لیں، باقی صوبوں کو تقسیم کریں، لیکن ہم سندھ کی تقسیم قبول نہیں کریں گے۔ جس کے بعد بڑی سوچ بچار کے بعد یہ ہوا کہ 28ویں ترمیم کا جو پلندہ تھا اس کو فی الحال سائڈ پہ رکھ دیا گیا۔ اب 28ویں ترمیم نے کب آنی ہے؟ اس بارے میں ہم نے بہت سارے ماہرین سے جو واقف کار ہیں، جو اس معاملے میں انوالو ہیں، ان سے ہم نے رابطہ کیا تو ان سے پتہ چلا کہ 28ویں ترمیم اس حکومت میں جو موجودہ حکومت چل رہی ہے اس میں آنے کے امکانات بالکل کم ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ابھی پیپل پارٹی نے انکار کر دیا ہے تو آنے والے ٹائم پہ بھی وہ انکار ہی کرے گی۔ اس لیے انتظار کیا جا رہا ہے کہ 2029 کو جب عام انتخابات ہوں گے اس میں جو بھی پارٹی اکثریت میں آئے گی، بلکہ ایک ایسی بھی پارٹی شاید ہو کہ وہ بڑی اکثریت سے کامیاب ہو کے سامنے آئے، 2/3 اکثریت اس کے پاس ہو، جس کو باقی جو جماعتیں ہیں ان کی ضرورت نہ پڑے 28ویں ترمیم پاس کرانے میں۔ اس لیے ویٹ کیا جا رہا ہے تاکہ 2029 کے انتخابات ہوں، اس میں جو پارٹی بھی برسر اقتدار آئے گی اس سے کام کروایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر 28ویں ترمیم کی جو انتظار ہے وہ 2029 کو کیا جا رہا ہے اور پیپل پارٹی آلریڈی انکار کر چکی ہے، تو یہ پیشنگوئی کرنا کوئی محال نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ 2029 کو پیپل پارٹی کو اتنی اکثریت نہ ملے، اتنی سیٹیں نہ ملیں جو اب ملی ہیں۔ یہ پیشنگوئی کی جا سکتی ہے کیونکہ 28ویں ترمیم معطل اس لیے ہوئی ہے کہ پیپل پارٹی نے انکار کر دیا ہے۔ باقی آپ کے چھوٹے موٹے جو پارٹیاں ہیں، کانفرنس جماعتیں ہیں، باقی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ دیکھ رہے تھے کہ پیپل پارٹی ظاہر ہے کہ بڑا گھوڑا ہے، بڑا ہاتھی ہے، وہ کس طرح رخ دے گا، تو اس کے بعد باقی جماعتیں اپنا فیصلہ لیں گے کہ وہ مرکزی حکومت کے ساتھ رہیں گی یا پیپل پارٹی کے ساتھ رہیں گی۔ لیکن چونکہ پیپل پارٹی نے ایک دم سے انکار کر دیا اور تمام امیدیں دم توڑ گئیں، تو وہ برڈن جو کانفرنس جماعتوں پہ آنی تھی وہ برڈن پیپل پارٹی نے اٹھا لیا، تو اس لیے تمام ذمہ داری پیپل پارٹی پہ آ جاتی ہے کہ اس نے انکار کر دیا ہے۔ اب اگر 2029 کے انتخابات ہوتے ہیں، یہ تمام سیناریو کو دیکھ کے یہ کہا جا سکتا ہے، پیشنگوئی کی جا سکتی ہے کہ شاید پیپل پارٹی آنے والے وقت میں اتنی اکثریت قومی اسمبلی کے لیے نہ لے سکے۔ جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ مرکز میں جس کی حکومت ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہوگی وہ جماعت بلوچستان میں اکثریت لے کے آئے گی اور حکومت کرے گی، یہ تو طے ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی ایسے ہونے کے امکانات موجود ہیں۔
اور یہ بھی امکان موجود ہے کہ اس وقت بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سمیت جو لوگ پیپل پارٹی میں شامل ہوئے تھے 2024 کے انتخابات سے پہلے تک، وہ شاید آنے والے 2029 کے انتخابات میں کسی اور پارٹی کو پیارے ہو جائیں۔ یہ امکانات موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ پیپل پارٹی کے لیے جو دروازہ ہے اقتدار کا وہ آہستہ آہستہ بند ہونے کو ہے، اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ بغیر اقتدار کے نہیں رہ سکتے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار چاہیے۔ ماضی کا جو ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھیں گے، یہ لوگ جو آج پیپل پارٹی میں ہیں، مسلم لیگ نون میں ہیں، یہ اس سے پہلے کاف لیگ میں تھے، پھر نون لیگ میں چلے گئے ہیں، پھر باپ بن گئی، باپ میں آ گئے ہیں، پھر پیپل پارٹی اور نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان کا جو ہے آنا جانا لگا رہے گا، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ لوگ پیپل پارٹی کو خیر بات کہہ دیں۔ ہر انتخابات میں بلوچستان میں یہ لوگ ایک نئی پارٹی جوائن کرتے ہیں، ایک نئے سرے سے ایک سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آنے والے وقت میں مجھے ذاتی طور پر جو اطلاعات ہیں ان کے پیرائے میں اگر دیکھا جائے، موجودہ پیپل پارٹی کے 2 اراکین علی مدد جتک اور صادق عمرانی کے علاوہ باقی جتنے بھی آپ کے ایم پی ایز، ایم این ایز یا آپ کے اس وقت وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، وہ شاید آئندہ پیپل پارٹی کے ساتھ نہ چل سکیں۔ دیکھیں 28ویں ترمیم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور آپ کے نون لیگ کے لیے انتہائی اہم ایک معاملہ تھا، انتہائی اہم تھا۔ اگر پیپل پارٹی ساتھ دے دیتی تو یہ امکان موجود رہتا کہ شاید پیپل پارٹی کو آنے والے وقت میں دوبارہ بلوچستان بھی مل جاتا اور سندھ بھی مل جاتا، اور مرکز میں بھی اقتدار میں آنے کے امکانات زیادہ روشن ہو جاتے۔ لیکن پیپل پارٹی کے انکار کرنے کے بعد یہ تمام جو روشنیاں تھیں تقریباً منہدم ہو گئے، بالکل ماند پڑ گئے۔ ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں پیپل پارٹی یا زرداری صاحب کی ابھی سے نہیں، 2018 سے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے بلوچستان میں۔ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ سندھ کے بعد بلوچستان میں ان کی ایک اکثریتی ایک پارٹی پیپل پارٹی بن جائے، اور وہ حالیہ دنوں میں جو لوگ وزیر اعلیٰ ہیں یا کابینہ میں شامل ہیں پیپل پارٹی کے نام سے، وہ بھی اسی امید سے زرداری صاحب نے ان کو اپنے ساتھ ملایا کہ یہ ساتھ دیں گے اور آنے والے وقت میں بلوچستان میں ان کی ایک اچھی خاصی ایک مضبوط پوزیشن رہے گی، کیونکہ ان کے آسرے پہ کوئی بھی پارٹی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب پر ایک برا وقت آیا تھا تو اس ٹائم بھی تمام مسلم لیگ والوں، نون والوں نے ایک فارورڈ بلاک بنایا تھا، وہ پھر انہوں نے حکومت کی، پھر یہی لوگ باپ میں شامل ہو گئے، پھر باپ تھوڑا سا سائز اس کی چھوٹی ہو گئی، یہ دوبارہ پیپل پارٹی نون لیگ میں آ گئے۔ دیکھیں اس حقیقت سے نون لیگ بالکل واقف ہے کہ بلوچستان میں جو نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں، چند ایک کے علاوہ جیسے ابھی ڈپٹی چیئرمین سینیٹ بنے ہیں وہ، یا جو ایم این اے بنے ہیں جمال شاہ کاکڑ وغیرہ، چند ایک کے علاوہ نون لیگ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے۔ میاں نواز شریف صاحب بھی بالکل کلیئر ہے کہ بلوچستان میں اگر ہمارا کوئی معاملہ بن جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو بلوچستان ویسے ہی ہمارے ہاتھ میں آئے گا، اگر نہیں بنتی ہے تو بلوچستان ویسے ہی اس نے آنا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو نون لیگ والے ہیں وہ زیادہ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں بلوچستان والوں کے بارے میں، وہ ان کو زیادہ کیا کہتے ہیں اہمیت نہیں دیتے کہ واقعی میں پارٹی سے ان کی کوئی کمٹمنٹ ہے۔ یہ غلط فہمی پیپل پارٹی کو ہے۔ اس سے پہلے بھی پیپل پارٹی نے بڑی جدوجہد کی، کوشش کی اور انویسٹمنٹ بھی کی کہ یہ تمام لوگ جو ہے یہ پیپل پارٹی میں ہمیشہ جب آئیں گے تو یہ پیپل پارٹی کے ساتھ جیالے بن کے رہیں، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ شاید آہستہ آہستہ پیپل پارٹی بھی اس حقیقت سے واقف ہو کہ بلوچستان میں زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے معاملات اوپر سے طے پا جاتے ہیں تو بلوچستان میں آپ جب چاہیں جیسے چاہیں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم جالے پیدا کریں گے بلوچستان میں، میرے خیال میں یہ پیپل پارٹی کی تھوڑی سی خوش فہمی ہو سکتی ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، دیکھیں یہ
ماضی کے جو ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ ریکارڈ جب آپ کے سامنے آئے گی آپ کو بالکل کوئی شبہ نہیں رہے گا کہ جی یہ کسی پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کی نہیں ہے، نہ کمٹمنٹ رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے بلوچستان کے جو معروضی حالات ہیں، یہاں پہ بہت سارے جو سیاستدان ہیں وہ کوئی اور دروازہ دیکھتے ہیں، وہ نہ نون لیگ کی طرف دیکھتے ہیں، نہ پیپل پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں، نہ کسی کانفرنس کے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کوئی اور دروازہ دیکھتے ہیں، اور وہ دروازہ عمومی طور پر ان لوگوں کے لیے کھلا بھی رہتا ہے، اس لیے وہ کسی پارٹی کے جھنجٹ میں نہیں رہنا چاہتے۔ ان کو جو اسکرپٹ دیا جاتا ہے وہ اسی اسکرپٹ کے تحت آگے چلتے ہیں۔ بہرحال بالآخر 28ویں ترمیم جو ہے وہ پوسٹ پون تو ہو گیا، اور پیپل پارٹی کا مستقبل بھی 28ویں ترمیم سے وابستہ رہی ہے، اسی لیے اب پیپل پارٹی سندھ بچانے کی کوشش کرے گی، سندھ میں فوکس رہے گا، اور سندھ کے اندر اپنا جو انرجی ہے وہ خرچ کرے گا، اور امکان یہ ہے کہ جو بلوچستان والا جو چکر ہے پارٹی میں شامل کرنے کا، وہ پیپل پارٹی کی ایک اکثریت نے سمجھ لیا ہے۔ صرف زرداری صاحب کا یہ خیال تھا کہ جی دیکھیں بلوچ خود وہ بلوچ ہیں، یہاں پہ جو بلوچ ایلیٹ ہے ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات بھی ہیں، تو انہی تعلقات اور رشتوں کے بنیاد پہ وہ پیپل پارٹی کو بلوچستان میں ان کر سکتے ہیں، وہاں یہاں پہ ان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ لیکن اقتدار ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ رشتے نہیں بنتے، رشتوں کی بنیاد پہ اقتدار نہیں بنتی، اقتدار ایک مطلوبہ ٹارگٹ کا نام ہے، اور بلوچستان میں اسپیشلی سب لوگ یہ واقف ہیں کہ وہ اقتدار ہم نے کیسے حاصل کرنی ہے اور کس ذریعے سے حاصل کرنی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ذریعہ پیپل پارٹی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے امکان یہ موجود ہے کہ 28ویں ترمیم کے انکار کے بعد بلوچستان میں پیپل پارٹی سکڑ سکتی ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔